بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چار نعمتیں ایسی ہیں جو ہر جنتی عورت کو دنیا میں ہی عطا ہو جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ چار ایسی خوبیاں اور چار ایسے اعمال اگر کسی عورت میں نمایاں ہوں تو یہ اس بات کی روشن علامت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے جنتی ہونے کا شرف دنیا ہی میں عطا فرما دیا ہے۔ یہ بہت بڑی خوش قسمتی اور سعادت کی بات ہے۔ ایسی عورت کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اپنی اس نعمت کی قدر پہچانے، کیونکہ ہر کسی کو یہ مقام حاصل نہیں ہوتا۔ محترم خواتین و حضرات، بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ یکتا ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے اور نہ ہی کوئی اس کے برابر ہو سکتا ہے۔ وہی خالق کائنات ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، وہی رزاق ہے جو ہر جاندار کو اس کا رزق پہنچاتا ہے، وہی رحمان و رحیم ہے جو اپنے بندوں پر بے پایاں مہربانی فرماتا ہے۔ وہ دلوں کے حال جاننے والا، چھپی ہوئی باتوں سے باخبر اور ہر چیز پر کامل قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کی رحمت وسیع ہے اور اس کا عدل کامل ہے۔ وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے آزمائے۔ جو بندہ یا بندی اس کے احکام پر ثابت قدمی کے ساتھ چلتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایسے انعامات تیار فرماتا ہے جو انسانی عقل اور تصور سے کہیں بلند ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر انسان کے دل میں جنت کی خواہش موجود ہوتی ہے۔ انسان چاہے نیک ہو یا گنہگار، عورت ہو یا مرد، سب یہی چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے، ان کی لغزشوں کو درگزر کر دے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جنت کس کس کو نصیب ہوگی، اس کا حتمی علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے انعامات کا مستحق ہے۔ محترم خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک نہایت اہم اور فکر انگیز موضوع کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک بابرکت قول میں چار ایسی صفات اور نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے جو اللہ تعالیٰ جنتی عورتوں کو دنیا ہی میں عطا فرما دیتا ہے۔ وہ چار نشانیاں ہیں جو کسی عورت کی خوش نصیبی اور اس کے اعلیٰ مقام کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور ان کو سمجھنا ہر مسلمان عورت کے لیے بے حد ضروری ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کو بہتر انداز میں گزار سکے۔ اکثر خواتین کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہاں مردوں کے لیے جنت کی بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، وہاں عورتوں کے لیے کیا انعامات ہیں؟ یہ ایک فطری سوال ہے اور اسی سوال کا جواب دینا اس گفتگو کا مقصد ہے۔ اسلام نے عورت کو وہی عزت، مقام اور اجر عطا کیا ہے جو اس کے اعمال کے مطابق اسے ملنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ قرآن پاک میں بھی بارہا اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو ایمان اور نیک اعمال اختیار کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اللہ تعالیٰ اسے بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ اب ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول کی طرف لے چلتے ہیں جس میں آپ نے وہ چار چیزیں بیان فرمائیں جو اللہ تبارک و تعالی جنتی عورتوں کو دنیا ہی میں عطا کر دیتا ہے، اور یہی نشانیاں اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک باپردہ خاتون حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ عورتوں میں وہ کون سی خاص صفات پائی جاتی ہیں جن سے یہ پہچانا جا سکے کہ وہ جنتی ہیں۔
تو یہ سوال سن کر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت حکمت اور شفقت کے ساتھ جواب ارشاد فرمایا اور کہا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یہ دنیا انسان کی زندگی کا ایک قیمتی سرمایہ ہے، مگر اس پوری دنیا کا سب سے بے قیمت سرمایہ ایک نیک اور صالح عورت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ نیک عورت ماں کے مقام پر فائز ہو جائے تو اس کے قدموں تلے جنت رکھ دی جاتی ہے، یعنی اس کی خدمت اور اطاعت انسان کو جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ اگر وہی عورت بیوی کے روپ میں ہو تو وہ اپنے شوہر کے لیے دنیا کی سب سے قیمتی دولت بن جاتی ہے، جو اس کی زندگی میں سکون، محبت اور برکت کا باعث بن جاتی ہے۔ اسی طرح اگر وہ بیٹی یا بہن کے روپ میں ہو تو وہ اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے لیے رحمت اور نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے اور ان کے لیے جہنم سے بچاؤ کا سبب بن جاتی ہیں۔ تو اگر کوئی عورت اس دنیا میں یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے لیے ایک قیمتی سرمایہ بن جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کرے۔ ناظرین، اسے چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ محترم خواتین و حضرات، دوسری علامت یہ ہے کہ عورت سچائی اور حق کا ساتھ اختیار کرے، کیونکہ سچ انسان کو نیکی کی طرف مائل کرتا ہے اور نیکی بالآخر جنت تک پہنچاتی ہے۔ اسی طرح صبر ایک ایسی عظیم صفت ہے جو عورت کو بلند درجات عطا کرتی ہے۔ جو عورتیں مشکلات میں صبر سے کام لیتی ہیں اور شکوہ و شکایت نہیں کرتی، وہ حقیقت میں جنت کی امانت بن جاتی ہیں۔ ایسی خواتین اپنے معاملات میں برداشت اور خاموشی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو ترجیح دیتی ہیں۔ اس کی بہترین مثال حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی سے ملتی ہے، جنہوں نے اپنی حیات مبارکہ میں بے شمار مشکلات کا سامنا کیا مگر ہمیشہ صبر اور شکر کا دامن تھامے رکھا۔ جو عورت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتی ہے اور اپنے شوہر کی جائز باتوں میں فرما برداری کرتی ہے، وہ بھی جنت کی مستحق بن جاتی ہے۔ ایک واقعہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ ایک بدصورت شخص جس کی بیوی نہایت حسین و جمیل تھی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کہ تمہاری بیوی تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ وہ میری بہت قدر کرتی ہے، میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلتی اور میری خدمت کا بھرپور خیال رکھتی ہے۔ تو ناظرین، یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر اسے خوشخبری دے دو کہ وہ جنتی عورتوں میں سے ہے، کیونکہ وہ اپنے حسن کے باوجود اپنے شوہر کی اطاعت گزار ہے۔ محترم خواتین و حضرات، ایک مرتبہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ عزیز کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کنعان کے ایک گاؤں میں ایک عورت رہتی ہے، وہی مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اس عورت کے نہ ہاتھ تھے، نہ پاؤں، نہ آنکھیں، نہ کان، صرف ایک زبان تھی جس سے وہ مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ اس عورت نے کہا کہ اے موسیٰ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے قدم دیتا تو نامعلوم ممکن تھا کہ میں اس سے گناہ کے راستوں پر چل پڑتی، اگر ہاتھ دیتا تو شاید میں کسی پر ظلم کرتی، اگر آنکھیں دیتا
تو میں نامحرم کو دیکھتی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ان سب سے بچا لیا اور زبان عطا کی تاکہ میں اس کا شکر ادا کرتی رہوں۔ تو اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ اصل کامیابی صبر، شکر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنے میں ہے۔ عورتوں کے لیے بہترین نمونہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات مبارکہ ہے۔ اللہ کا خوف دل میں رکھنا، شوہر کی اطاعت کرنا، حیا اور عزت کی حفاظت کرنا جنتی عورت کی پہچان ہے۔ وہ اپنے گھر کی امانت دار ہوتی ہے، مال کو فضول خرچی میں ضائع نہیں کرتی اور اولاد کی بہترین تربیت کرتی ہے۔ اللہ کا ذکر اس کی زندگی کا حصہ ہوتا ہے، جس سے اسے سکون قلب حاصل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی زبان کی حفاظت کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو جنتی عورت غیبت، جھوٹ اور فضول گفتگو سے بچتی ہے، اس کی گفتگو نرم اور سچی ہوتی ہے۔ جب یہ تمام صفات یعنی اللہ کی رضا، سچائی، حیا اور ذکر کسی ایک شخصیت میں جمع ہو جائیں تو وہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھی خیر کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہ صفات مسلسل محنت اور نیت کی صفائی کا نتیجہ ہوتی ہیں، جو دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دیتی ہے۔ یہی وہ 4 نعمتیں ہیں جو ہر جنتی عورت کو دنیا میں ہی عطا ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین کرام، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔